وضع الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. آج کے جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع ہے قربانی کے فضائل اور مسائل. قربانی کے سلسلہ میں یاد رکھنا ایک جو حاجیوں پر مینا میں لازم ہوتی ہے حج کے موقع پر، اس کو عربی میں کہتے ہیں حج. آنکھوں والی ہا، ہا دال یا حد، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن میں استعمال ہوا. اور جو عام مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان پر جو قربانی لازم ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں اضحیہ. جیسے عید الاضحیٰ، اضحیٰ یہ اضحیہ سے ہے. اب یہ دو طرح کی قربانی مسلمان کرتے ہیں. قربانی کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ کوثر مکی ہے، اس میں فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اتنا آخرنا کل کوثر. کوثر کے بارے میں مفسرین نے کئی رائے پیش کی ہیں. اس میں سے ایک رائے ہے اس کا معنی ہے خیر کثیر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کثیر بھلائیاں آپ کو. سو فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. وانحر نہر سے بنا ہے، نہر کو کرنا سنت ہے. اصل اس کا معنی ہے نہر کیجیے، لیکن مرادی معنی ہے قربانی کریے. اب اس میں الفاظ پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے، الفاظ پہ غور کریں قرآن کریم کے الفاظ پہ. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. پہلے نماز پھر قربانی. یہی امام صاحب کا موقف ہے کہ نماز کے بعد قربانی کا حکم ہے. سو جو لوگ نماز عید کی پڑھنے سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں ان کی قربانی ضائع جاتی ہے. وہ قربانی نہیں ہوتی، محض گوشت ہوتا ہے. اس لیے فجر کی نماز پڑھتے ہی پہلے دن قربانی کر دینا اور نماز بعد میں جا کر پڑھنا نہ قرآن کی روح کے مطابق ہے نہ حدیث کی روح کے مطابق. قرآن کریم کے واضح الفاظ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی. پہلے نماز پھر قربانی. ہاں جس جگہ نماز ہوتی نہیں ہے، جیسے وہ گاؤں دور، شہر سے دور کوئی گاؤں ہے، وہاں عید کی نماز ہوتی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہے. جب جس شہر میں جمعہ لازم نہ ہو، جس دیہات میں جس گاؤں میں اس میں عید بھی لازم نہیں. آپ اس گاؤں میں آپ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. لیکن جہاں عیدیں ہوتی ہیں، جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہو، وہاں اگر کوئی قربانی عید کی نماز سے پڑھتا ہے تو وہ ضائع جاتی ہے. خود حدیث میں بھی اس طرح کے مضامین ملتے ہیں. حدیث میں حضور علیہ السلام عید کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے عید کی نماز پڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب ہم سب سے پہلا کام عید کی نماز پڑھیں گے، پھر قربانی کریں گے. ایک صاحب کھڑے ہوئے
اور عرض کی کہ حضور میں قربانی کر آیا ہوں، اب میرے لیے کیا ہوگا؟ میرے پاس جو جانور تھا وہ تو میں ذبح کر کے آیا ہوں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا بھی تو نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کیوں کر لی؟ اس نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں عید کی نماز پڑھ کے جاؤں تو کھانا تیار ہو، میرے ہمسائے بھی غریب ہیں، پڑوسی غریب لوگ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ عید سے پہلے ہی کھانے پینے کا بندوبست کر لیں، تو میں عید کی نماز جب پڑھ کے جاؤں گا تو کھانا تیار ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، صحابی رسول ہے، تیری قربانی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ جو جانور میرے پاس تھا وہ تو میں ذبح کر دیا، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس ایک بھیڑ کا بچہ ہے، وہ ہے 6 مہینے کا، لیکن وہ سال کے برابر لگتا ہے اور میرے پاس جانور ہی کوئی نہیں۔ فرمایا وہی کر دے، وہ کفایت کر دے۔ یعنی اس کو قربانی دوبارہ کرنے کا حکم دینا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی، پھر قربانی کی جائے گی۔ قرآن کی روح سے بھی یہی مسئلہ اخذ ہوتا ہے، جیسے فصلی لربک کا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور نحر کرو، پھر قربانی کرو، پہلے نماز پھر قربانی۔ آگے ملک شاہ فرمایا سورہ کوثر کی آخری آیت اور تیسری آیت، ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن ہر خیر سے محروم ہے، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہر بھلائی سے محروم ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو ہر چیز دی ہے، آپ کے دشمن سے ہر چیز لے لی۔ تو نبی علیہ السلام کی دشمنی دنیا میں بھی خسارے کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا۔ یہ تو تھا قرآن کریم کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے قربانی کی فضیلت جب صحابہ کو فرمائی، قال اصحاب رسول اللہ، تو حضور کے غلام خطبے میں حضور نے قربانی کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے، ہمیں اس کا کیا فائدہ ملے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابراہیمی اس کو بولتے ہیں۔ اب لفظ دیکھیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کا کیا فرمایا؟ تو اس کی ان کی عزت کروڑوں باپوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں ہی رنگ لائی ہیں کہ قیامت تک کروڑوں لوگ مسلمان نماز پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھیں گے۔ کیا اب ایک دن میں ایک مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ تو ہر نمازی ہر 2 رکعت یا 2 رکعت نفلوں کی اس کے میں یا 4 میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے ہر آدمی۔ تو کتنے درود ابراہیمی پڑھے جاتے ہیں؟ یہ حضرت کی قربانیاں اور راہ خدا میں خلوص کی برکت تھی کہ قیامت تک آنے والے مسلمان ہر نماز میں، ہر علاقے میں اور ہر جگہ میں اور ہر مسجد میں حضرت ابراہیم کی ذات پاک پر درود پڑھے۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بھائی۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس کا کیا فائدہ ملے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول گویا ہوئے، ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ قیامت تک کوئی ایسا کیلکولیٹر ایجاد نہیں ہوگا بھی نہیں
جو جانوروں کے بال گر سکے. گرتے گرتے بھی کہیں گر جائیں گے نیچے. اب اس کی صحیح تعداد اللہ اور اس کا رسول کرے. آپ قربانی کرنے والے کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. جتنے بال جانور کی پشت پر ہوں گے، اس کی جلد پر ہوں گے، اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کو ملیں. رسول اللہ فالصفوف، عرض کی یا رسول اللہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ بال کے تو ہر بال کے بدلے میں نیکی، تو اونٹ. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّفُوفِ حَسَنَةٌ، اونٹ کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. اب ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اسی حدیث سے اخذ کر کے ایک اور حدیث بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد نتیجہ نکالیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى الله عز وجل من احراقة الدم وانه لتأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واصلافها وان الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا او كما قال. نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ابن آدم جتنے بھی ابن آدم عمل کرتا ہے یوم نحر قربانی والے دن، وہ جتنے بھی نیک عمل کرے گا، اور نیک میں سب سے جو محبوب عمل اللہ کو ہے، اللہ جل جلالہ کو سب سے محبوب عمل ہے، احب اللہ سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے پیارا عمل جو قربانی والے دن لوگ کریں گے، وہ ہے من احراقۃ الدم، خون بہانا. جانور کا خون بہانا، انسان کا نہیں، جانور کا خون بہانا، جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا. وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں سمیت آئے گا، وَأَزْلَافِهَا، اور اپنے کھر سمیت آئے گا، وَأَشْعَارِهَا، اور اپنے بالوں سمیت آئے گا. قیامت کے دن اس کے سینگ، کھر اور بال کا بھی حساب ہوگا، اور اس کے بدلے میں بھی نیکی ملے. وہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو جانور اللہ کے نام میں ذبح ہو جاتے ہیں، وہ جانور بھی تمام جانوروں سے افضل. ہر جانور قربانی والے دن قربان نہیں ہوتا. ہزاروں جانوروں میں سے کچھ جانور راہ خدا میں جاتے ہیں، ورنہ آئے دن کسائی ذبح. ان جانوروں کی یہ فضیلت نہیں ہے. اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین ابن آدم کا پیسہ وہ ہے جو قربانی میں خرچ ہو جائے، اور سب سے افضل جانوروں ہے جو خرید لے. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، جانور کے گلے اور زمین میں، جب جانور کو زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے تو گلے اور زمین کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ شاید 3 انچ بھی نہ ہو. اب جب جانور کے گلے پہ چھری چلائی جاتی تو وہ خون جو اس جانور کے گلے سے نکلتا ہے، اس کی رگیں نکلنے سے جو خون بہتا ہے، وہ ابھی زمین پر نہیں میں مقبول ہو جاتی. اب آپ بتائیے، اس وجہ سے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یعنی خوش دلی سے قربانی کیا کرو. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کیا کرو.
کہ یہ ایک ایک قطرے کا حساب، ایک ایک کھر کا حساب، بال کا حساب، سنگوں کا حساب بھی لے کے آئیں گے. کیا تو آپ ان کو خوش دلی سے دو. اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر میں نے ایک نتیجہ نکالا ہے. نبی علیہ السلام حدیث میں فرمایا نا کہ ابن آدم کا سب سے محبوب عمل قربانی والے دن، سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے. اس سے نتیجہ نکالا ہے. اگر آپ کے دل کو یہ بات اچھی لگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کوئی نہیں مانیں گے تو حدیث کا انکار نہیں. میری اپنی ایک سوچ ہے. کوئی ہم میں سے ہے جو کوہر پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر حضور کی پشت مبارک کی طرف اس کوہر پہاڑ کے برابر کوئی بندہ سونا خرچ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر قربانی والے دن کوئی بندہ احد پہاڑ اتنا سونا خرچ کر دے، ساتھ قربانی بھی کر دے، اب آپ نے بتانا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من احراقۃ الدم. تمام عملوں میں سب سے محبوب عمل قربانی والے دن جانور کو ذبح کرنا. اب ادھر آپ نے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا، ادھر آپ نے 15-20-50 ہزار کا جانور ذبح کر دیا، کوئی بکرا مثال پر. اب ادھر سونا احد پہاڑ کے برابر ہے، ادھر ایک جانور ہے جو 30-40 ہزار کا، چھوٹے جانور کی بات ہے. اب ان دونوں عملوں سونا بھی اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کر دیا، قربانی کی اللہ پاک کی راہ میں دے دی. دونوں عملوں میں سے محبوب عمل کون ہے؟ قربانی کرنا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونے کا وہ ثواب نہیں ہے جو یہ حدیث سے اخذ نتیجہ نکالا. اب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں احد پہاڑ سے زیادہ سونا خرچ کر دوں، وہ قربانی کر دے تو اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب ملے گا. کیونکہ دونوں عملوں میں جو محبوب عمل ہے، جو عمل دونوں عملوں میں محبوب ہے، محبوب عمل کا زیادہ ثواب ہے. سو نتیجہ نکلا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کرے وہ بھی عمل ہے، جو قربانی کرے وہ بھی عمل ہے. دونوں میں محبوب کون ہے؟ قربانی کرنا. تو جو محبوب عمل ہے ثواب بھی اسی کا زیادہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل محبوب وہ ہو سب سے زیادہ لیکن ثواب اس کا زیادہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کسی بندے کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ سونا خرچ کر دوں تو وہ قربانی والے دن قربانی کرتے ہیں، اس کو اس سے بھی زیادہ ثواب. اس لیے قربانی کے جانور کو خوش دلی سے کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اب آپ تحلول کا عمل دیکھیے. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ. جامع ترمذی حدیث نمبر 1507. اس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ نے حضور کا عمل بتایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے. جب ہجرت فرمائی نا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں تو آپ نے 10 سال مدنی زندگی گزاری. آپ سنیے. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنہ. حضور مدینہ منورہ میں ظاہری حیات کے 10 سال رہے. یضحی کل سنہ، اور ہر سال قربانی کرتے تھے، ہر سال قربانی فرمایا کرتے. اور اس سے اگلی حدیث بھی ہے، وہ تو اس سے بھی کمال ہے. جب نبی علیہ السلام قربانی فرمایا کرتے نا تو قربانی کا جانور اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کرتے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر جب کافروں سے صلح حدیبیہ ہوئی تو ہم نے نبی علیہ السلام نے حدیبیہ ہی میں ہمیں جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اس موقع پر حضرت علی فرماتے ہیں
کہ میں نے دیکھا جانور اونٹ ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے گردن حضور کے سامنے کر، اونٹ کو بھی پتا تھا ایک جانور کو آپ دوسرے جانور کے سامنے ذبح کریں نا تو وہ جانور کتراتا ہے، پھرتیاں مارتا ہے، ہلتا ہے جلتا ہے، کودتا ہے، کوشش کرتا ہے چھوٹنے کی۔ اب جانور حدیبیہ میں ذبح ہو رہے ہیں، ایک سے اونٹ بڑھ کر اونٹ ایک دوسرے پہ دھکم دھکا ہو رہے تھے، اور ہر ایک اونٹ گردن حضور کے سامنے کر رہا تھا۔ جانور کو پتا ہے کہ چھری چلنی، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ چھری چلنی، اس نے دیکھا چلنی کس ہاتھ سے۔ یہ مشاہدہ کیا ہے، ایک جانور ہو بے زبان ہو اور ہو بھی اونٹ جیسا، جو بدک جائے تو مالک کو بھی نہیں دیکھتا۔ یہ جب اونٹ بدکے نا بڑا برا ہوتا ہے، مالک کا بھی لحاظ نہیں کرتا، کبھی کر لیتا ہے، لیکن قربان جائیں ان جانوروں پر جو ایک دوسرے سے دھکم دھکا ہو کر بھی اپنی گردنیں حضور کے سامنے کر رہے ہیں۔ کم از کم اس جانور جتنا شعور اگر انسان میں ہونا پھر بھی کام چل جاتا ہے، اگر اس سے بھی گیا گزرا ہو تو پھر۔ اب سنیے کہ حضور علیہ السلام جب قربانی فرمایا کرتے نا، جانور ذبح کرنے کے بعد فرماتے، ہمارے نبی ہیں نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، فرمایا کرتے بھی بسم اللہ تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ یا اللہ یہ جو جانور میں نے ذبح فرمایا نا تیری رضا کے لیے، یہ میری طرف سے ہے اور میری آل کی طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ آپ بتائیے نبی تھے ہمارے ایک، امت کتنی ہے؟ کوئی شمار ہی کوئی۔ اگر ایک نبی کروڑوں امتیوں کو نہیں بھولا تو کروڑوں امتیوں کو چاہیے کہ ایک نبی کو بھی نہ بھولے۔ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، آج میری بات بلے باندھ لیں کہ اگر حضور علیہ السلام قربانی کے موقع پر امت کو نہیں بھولے تو پھر باوفا امت کی نشانی ہے کہ وہ کروڑوں میں بھی ہو کر اپنے ایک نبی کو نہ بھولے۔ اور جس میں استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ اپنی قربانی کے بعد ایک قربانی حضور کی کیا کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام ہماری کیا کرے۔ اور پھر الفاظ سنیے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اے اللہ پاک اس کو میری طرف سے اور میری آل اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور قبولیت کی دعا فرمائیں؟ لہذا جن لوگوں نے قربانیاں کرنی ہے وہ تو دگنا ثواب پائیں گے، جو نہیں کرتے وہ حضور کی قربانیوں میں قیامت تک شریک ہے، کیونکہ حضور نے خود اپنی امت کو شریک کیا۔ لہذا اگر بڑا جانور آپ لے کے آتے ہیں نا تو 7 حصے مت کرو، 6 کر لو، 7واں حضور کا کر دو، 6 اپنے کر لو، 7واں حضور کا کر دو۔ اگر بکرے جو بندہ 3 لا سکتا ہے، چوتھا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اور 4 بکروں میں سب سے اعلیٰ بکرا حضور کا کر دے، باقی اپنے کر دو۔ اب یہ تو تھا قربانی کی کچھ فضیلت، اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں جو کوشش کروں گا اگلے جمعے میں بیان کر دوں۔ ایک حدیث سن لیں، حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قربانی کیا کروں، ایک اپنی اور ایک حضور کی۔ مولا مشکل کشا جتنی دیر زندہ رہے 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی اور ایک حضور کی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ امرنی بھی، مجھے حضور حکم دے کر گئے اس کا، لہذا فلا ادعہ ابدا، میں کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ مولا مشکل کشا ہر سال اپنی اور اپنے پیارے آقا و مولا کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس کے روزوں کی ایک فضیلت، اور پھر میں بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو دن جا رہے ہیں ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں بھی ایک حدیث سن لیں، پھر ٹائم ہوا تو بات آگے بڑھائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ. عبادت کے لیے اللہ پاک کو سب سے محبوب راتیں ذو الحج کی 10 راتیں، یہ جو جا رہی سب سے محبوب راتیں جو اللہ پاک کو ہیں عبادت کے لیے. ان یتعبد له، عبادت کے لیے جو رات پسند ہے، جو جگہ ہے نا وہ مسجدیں ہیں اور وہ جگہیں ہیں جو حرمین شریف ہیں. جو راتیں ہیں عبادت کے لیے اس کو پسند، وہ ہیں من 10 ذی الحجہ، ذو الحج کی 10 راتیں اللہ کو عمل میں بہت محبوب ہیں. ان راتوں میں جو عبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. کتنی محبوب ہے؟ اور ان دنوں میں جو عبادت کی جائے وہ اللہ جل جلالہ کو بڑی محبوب ہے. ان راتوں میں اور ان دنوں میں جو عبادت کی جائے وہ بڑی محبوب ہے. کتنی محبوب ہے؟ دن میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے، ذو الحج کے یہ 9 دن کوئی بندہ روزہ رکھ لے، 10ویں دن تو قربانی ہے. یا اگر صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کا برابر. اب 9 ذی الحج تک جو بندہ 9 روزے رکھے، کتنے سال؟ 9 سال شاید آگے جینا بھی ہے کہ نہیں، لیکن 9 سال کے مہینے کے روزے نہیں ہیں، پورے 9 سال. ایسے جس بندے نے نا کبھی دن میں روزہ چھوڑا ہی نہیں، جو ان دنوں میں ایک روزہ رکھے گا وہ 1 سال کے برابر ثواب پائے گا. جو 9 روزے رکھے گا وہ 9 سال میرے سمیت 9 سال ایک دن بھی روزہ کوئی نہیں چھوڑنا. کون ہے کھڑا ہو جائے؟ 9 سال روزہ نہیں چھوڑنا کون ہے؟ میرے سمیت نہیں ہے کوئی. لیکن ان دنوں میں اگر کوئی رکھ لے تو ایسے ہی ہے جیسے 9 سال روزہ چھوڑا ہی. اب آ گیا اس کی رات کی عبادت. ان راتوں میں یہ جو رات ہم گزار دیتے ہیں لاکھ و لائن میں، ایک بچہ جانور کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے تو لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہوا ہے، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، جانور کی حفاظت ہو رہی ہے. میں اس میں ایک حدیث سنا دوں پھر بات ختم کرتا ہوں. یہ سن لیں پوری پہلے حدیث. اور اس کی جو رات کی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور اس رات میں جو بندہ ایک رات عبادت کرے، یہ ذو الحج کی 9 راتوں میں، یہاں عید کی رات بھی شامل ہو جائے گی، 10 راتیں. ان 10 راتوں میں جو بندہ ساری رات عبادت میں گزار دے وہ 10 راتیں لیلۃ القدر کا ثواب پائے گا. ہم رمضان شریف میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آخری عشرہ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں نا، لیکن پتہ نہیں ملی کہ نہیں ملی. ان 10 راتوں میں جو بندہ عبادت کر لے وہ 10 رات لیلۃ القدر کا ثواب پائے گا. یہ یقین ہے مجھے، جیسے حضور علیہ السلام نے وہ فرمایا نا مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے سے کتنا ثواب؟ عمرے کا ثواب. جو عمرہ ہم کر رہے ہیں اس کا ثواب ملا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، مگر ادھر 2 نفلیں پڑھنے سے عمرے کا ثواب ہے، یہ میرا یقین ہے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہو نہیں سکتا کہ عمرے کا ثواب. اسی طرح کسی بندے کو لیلۃ القدر رمضان میں ملے یا نہ ملے کوئی علم نہیں، مگر ان 10 راتوں میں ایک رات بھی اگر کوئی پا لے تو لیلۃ القدر کا ثواب پائے گا. تو اگر 10 راتیں اس نے زندہ کر دی تو کتنی لیلۃ القدر؟ 10 رمضان ہماری زندگی میں آگے آنے کے نہیں کوئی پتہ نہیں. پھر ان آنے والوں میں لیلۃ القدر ملنی ہے کہ نہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں. مگر یہ بات یقینی ہے کہ جو حضور نے فرما دیا ہے زمین و آسمان بدل سکتے ہیں لیکن فرمان رسول نہیں بدل سکتے. شک ہے کوئی کسی کو؟ اس لیے ان راتوں میں جو بچہ جانور کی حفاظت کرتے ہوئے ساری رات بیٹھ رہا ہے، یا کوئی بڑا جانور کی حفاظت کرنی ہے نا 10 رات تک، یہ تو پکی بات ہے. ان کرتے کرتے کیا کر لیں تو یہ بھی سن لیں. حضور نے فرمایا فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ. ضروری نہیں ہے کہ نفل ہی پڑھے، تو نفل نیچے تیرا جانور کو لے جائے تو ضروری نہیں نفل ہی پڑھے. فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ساری رات پڑھتا ہے پھر بھی لیلۃ القدر. اگر کوئی بندہ جانور کی حفاظت کرتے ہوئے ساری رات پڑھتا رہے الحمدللہ
अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो लैलतुल कद्र का सवाब पाएगा कि नहीं? पाएगा कि नहीं? देखिए, ये हैं कुर्बानी के अय्याम और इन दिनों की फजीलत। हम में से हर आदमी को चाहिए कि इन दिनों का एहतराम करें। रात को एक बात ये भी ध्यान में रहे, कुर्बानी का जो जानवर आता है ना, उसको मारिए मत। वो बच्चों की आदत होती है उसको छेड़ना, वो भी मेहरबानी किया करें, ना छेड़ा करें, जानवरों को तकलीफ होती है। फिर ये कि जब जानवर की हिफाजत के लिए आप चारा लाते हैं ना, तो चारे के एक एक दाने के बदले में एक नेकी है। यहां तक कि जो जानवर गोबर करता है या बकरी की सूरत में मेंगनियां करता है, क़यामत के दिन एक एक मेंगनी का भी हिसाब होना है, और क़यामत के दिन उसके गोबर का हिसाब भी होना है, और क़यामत के दिन उसके चारे का हिसाब भी होना है। लिहाजा खुश दिली से चारा खिलाओ और खुश दिली से उसका गोबर साफ करो कि ऐन मुमकिन है ये जो आज अपने हाथ से गोबर हटा रहे हो ना, मेरे रब को लंबी नमाजें, लंबे रोजे, लंबे सजदे, बात ये भी मकबूल नहीं होते। कभी कभी रास्ते में जाते हुए कांटा हटा देना भी उसकी बारगाह में मकबूल होता है कि नहीं? और कभी कभी कुत्ते को पानी पिलाने वाले की भी बख्शिश हो जाती है, और कभी कभी बिल्ली को मारने वाला भी पकड़ा जाता है। लिहाजा छोटे से छोटे अमल को ना छोड़ो, कभी कभी छोटा अमल ही बायस मग़फ़िरत बन जाता है। इसलिए जानवर की हिफाजत करते हुए थका ना करें, मलामत में मिलाया करें। वो जानवर कितना खुश नसीब है। आप ये जब जानवर का गोबर, मेंगनियां, उसके विषाम को साफ करते हैं ना, तो ये सोच कर करें कि ये उन हजारों जानवरों में एक है जो उसने अपने लिए चुन लिया। तो जो उसने अपने लिए चुना है, आप गोबर भी उसी का साफ कर रहे हैं जो उसने अपने लिए चुना है। तो किसी को पता है, सारी रात उस जानवर की हिफाजत करते हुए, बैठते हुए मोबाइल पे लगे रहो, लैपटॉप पे लगे रहो, इससे कहीं बेहतर है कि लैलतुल कद्र का सवाब पाओ। तस्बीह हाथ में रखो, नहीं रखनी तो भी छोड़ दो। मुंह से कहते हैं हर बंदे को सुभान अल्लाह आती है, अल्हम्दुलिल्लाह आती है, अल्लाहु अकबर आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें यह नहीं फरमाया नफल पढ़ लो, नफल नीत लो, ये नहीं फरमाया कि लंबी तहज्जुद पढ़ लो। इस रात में फरमाया कि क्योंकि हुजूर को पता था कि सारी रात नफल कोई नहीं पढ़ सकेगा, सारी रात लंबी लंबी नमाजें नहीं कोई पढ़ पाएगा, तो एक काम तो जुबान तो हिलती रहे ना। फरमाया फाक्सिरू फीहा मिन तहलील व तकबीर व तहमीद, बस इन दिनों में कलमा तय्यबा अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी सारी रात पढ़ते रहो तो भी लैलतुल कद्र का सवाब। लिहाजा मेरी उन बच्चों से अज़राए शफ़क़त हुक्म समझें या रिक्वेस्ट समझें, जो बच्चे रात को जानवरों की हिफाजत के लिए बैठते हैं ना, वो लैलतुल कद्र का सवाब पा लिया है। वुज़ू करके बैठे हैं और जानवर को सारी रात देखते रहें, उसकी हिफाजत करते रहें और साथ पढ़ते रहें अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। न जाने लैलतुल कद्र का सवाब तो मिलेगा नहीं, ये तो पक्की बात है ना। न जाने कभी लैलतुल कद्र नसीब हुई है कि नहीं, मगर इनमें अभी 2 दिन गुजरे हैं, ये 7 रातें तो है ना, 8 है ना, 8 रातें भी अगर कोई लैलतुल कद्र का सवाब पा लेगा तो वो बच्चा भी कितना खुश नसीब है जो 8 रातें जानवर की हिफाजत कर रहा है लेकिन सवाब लैलतुल कद्र का ले रहा है। और वो माँ बाप की कितने खुश नसीब हैं जिनका बच्चा भी लैलतुल कद्र का सवाब पा। लिहाजा इन रातों में जागना तो है ही ना, जाग कर ही इबादत होती है कि सोए हुए नहीं आती। अगर जागते हुए लैलतुल कद्र का सवाब भी पा लें तो इससे बड़ी खुश नसीबी कोई है। अल्लाह पाक इन जानवरों की सही हिफाजत करने की और हमें खुश दिली से जानवर ज़बह करने और कुर्बानी करने की तौफीक फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।